ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ افسران تشریف فرما ہے، اداروں کے سربراہ تشریف فرما ہے، نوکریاں ہیں 100، امیدوار ہیں 2000، تو ان 2000 میں سے 100 کو کاٹنا ہے، نکالنا ہے، منتخب کرنا ہے، تو پھر ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، پیپر لیے جاتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں۔ بہرحال بہت سخت امتحان لیا گیا، مگر پھر بھی 300 رہ گئے، تو اب 200 کو پھر کاٹنا ہے تاکہ وہ 100 باقی رہ جائیں۔ ایسا ہی ہے، پھر بھی انٹرویوز رکھے جاتے ہیں کہ کسی طرح ان 200 کو کاٹ کے 100 تک تعداد کو لے کے آنا ہے۔ اب یہ میں جہاں صحیح ہوتا ہے کام وہاں کی بات بتا رہا ہوں، اور جہاں پہلے ہی 100 میں سے 25 کسی اور کے کوٹے کے ہوں وہ چھوڑ دیجئے۔ تو خیر 100 کو نکالنا ہے، اب وہ 100 کو نکالنے کے لیے ان 200 کو کاٹنا ہے، تو وہ پھر اور زیادہ سخت پیپر ہوگا، پھر اور ٹیسٹ بڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر بہرحال ان 2000 میں سے آہستہ آہستہ 100 نکل آئیں گے۔ پھر کہتے ہیں جی میرٹ بنایا ہے، میرٹ پر نکالا ہے، میرٹ پہ تقرری ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، اللہ نے ساری کائنات میں اولیاء کے درمیان سے جب میرٹ بنایا تو اسے علی کہتے ہیں۔ تمام تر خوبیوں کا مجموعہ یہ گھرانہ۔ بھائی چھوڑ دیجئے کچھ دیر کے لیے سنی شیعہ کا مسئلہ، اہل بیت کو ماننا عقلی مسئلہ ہے، اہل بیت کے دروازے پر آنا مسئلہ عقلی مسئلہ ہے۔ مذہب کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا، کہ جسے اللہ نے اس کمال پر بنایا اسی کا تو حق تھا کہ وہ امام بنے، اسی کا تو حق تھا کہ وہ نبی بنے۔ اسی گھر میں تو اللہ نے امامتیں کو رکھنا تھا کہ جہاں علم سب سے زیادہ ہو، جہاں سخاوت سب سے بڑی ہو، جہاں شجاعت سب سے اونچی ہو، جہاں غیرت تو ایسی ہو کہ یہ کسی کافر کا دودھ نہیں پیتے، جہاں عزت تو ایسی ہو کہ سرم دے دیں گے ہاتھ نہیں دیں گے۔ جی کیا مانگا تھا؟ ہاتھ مانگا تھا نا، بیعت مانگی تھی نا۔ اور یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سنی شیعہ کے مشترکہ محترم شخصیت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں شاہ است حسین، ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ ہمارے معاشرے میں اس سے اونچا کوئی منصب نہیں تھا، تو یہی تو سمجھانے کا رستہ تھا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، 2 مصروں میں 2 مرتبہ جی حسین حسین بولا ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، 2 مصروں میں 4 مرتبہ ہو گیا۔ تیسرے مصرے میں یزید کا نام آئے گا تو حسین کا نہیں لائیں گے جی۔ سرداد نداد دست در دست یزید، اس مصرے میں مصرہ بھی تیسرا ہی رکھا ہے جی۔ اس مصرے میں کیونکہ یزید کا نام آیا تو امام حسین کا نام نہیں لے کر آئے، خواجہ اجمیری۔ اور پھر چوتھے مصرے میں 1 مرتبہ حسین بولا، سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ مولانا سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور پھر چوتھے مصرے میں 1 مرتبہ حسین بول دیا، پہلے 2 مصروں میں 4 مرتبہ، تیسرے مصرے میں یزید کا نام تھا تو حسین کا نام نہیں لائے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے اولیاء الہی کا، یہ اس قابل نہیں ہے جنہیں حسین کے برابر مانا جائے، ان کی حیثیت نہیں ہے کہ انہیں اہل بیت کے برابر میں رکھا جائے۔ اور پھر چوتھے مصرے کے اندر 1 مرتبہ حسین بولا تو کتنی دفعہ ہو گیا؟ 5 مرتبہ۔ پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے، سمیٹو گے تو حسین بنے گا۔ یہ اللہ نے پوری کائنات میں پھر دوبارہ جملہ دہرا رہا ہوں، اور اس پہ کام کریں اہل دقت اور اہل مطالعہ، کام کریں اس موضوع کے اوپر کہ اہل بیت کی جو مریدی ہے، اہل بیت کی جو اعتقاد ہے، جو ان سے وابستگی ہے، وہ مسئلہ مذہب کا بھی ہے، مگر مذہب کا مسئلہ عقل کے مطابق ہے۔
دنیا میں کون ہے کہ جسے علم پسند نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے علی پسند نہ ہو؟ گردن ہلا دینا، بات جاری ہوتا جی۔ تو مسئلہ تو پھر علم کا ہو گیا نا، مسئلہ چوتھے اور پہلے کا نہیں ہے کہ شیعہ پہلا مان رہا ہے اور سنی چوتھا مان رہا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی الجھن ہے کہ پہلا مانے یا چوتھا مانے جی۔ بات پہلے اور چوتھے کی نہیں ہے، بات ماننے کی ہے۔ کون کیا مان رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی علم کو چاہتا ہو اور مولا علی کو نہ چاہتا ہو۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ نہیں۔ دنیا کا کوئی فرد مجھے ڈھونڈ کر بتائیں جو سخاوت کو پسند نہ کرتا ہو۔ ناراض نہ ہو تو کنجوس بھی سخی کو پسند کرتا ہے۔ یہ ایک ہے نا، طے ہے نا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سخاوت کو پسند نہ کرتا ہو۔ جب ہر شخص سخاوت کو پسند کرتا ہے تو پھر اسے علی سخی کیسے پسند نہ ہو؟ دروازے پر مانگنے والا ایک آیا تھا، 3 دن تک ایک ایک آتا رہا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا یتیماً اسیرا۔ مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے۔ اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے۔ یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں آئے تھے۔ مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 نے دی جی۔ یہاں تو پانی سے افطار کر لیا، قرآن پڑھ رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے۔ یہاں پنجتن نے پانی سے افطار کر لیا، پانی کا گھونٹ پی کر افطار کر لیا، اپنے حصے کا کھانا دے دیا اس فقیر کو، مسکین کو، یتیم کو جی۔ میں مولا سے کہوں مولا آپ نے بھی افطار کر لیا ہوتا، اسے بھی 2 روٹی دے دیتے، ایک کوئی روٹی، ایک کوئی حصہ اپنا دے دیتا۔ تو جب آپ آئے مانگنے والے نے کب کہا ہے علی کی روٹی چاہیے؟ دروازے پر آیا ہے، جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے۔ یہ کیفیت ہے سخاوت کی اس گھرانے کی، اور جس گھرانے کی سخاوت پر کان سعیکم مشکورا، اللہ یہ کہتا ہو تمہاری کوشش مشکور ہے، شکریہ ادا ہو رہا ہے جی۔ سخاوت کے باب میں معاشرہ اگر سخیوں کو معاشرے سے نکال دیں، معاشرہ باقی نہیں رہے گا جی۔ یہ امام بارگاہ، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ ہمارے نیکیوں کے کام، یہ ہاسپٹل، یہ فلاحی کام بغیر سخاوت کے کیسے ہوں گے جی؟ معاشرہ دم گھٹ کے مر جائے اگر سخاوت کا مفہوم نہ ہو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ میرا سجدہ ہو اور سخاوت نہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے میری عبادت کے ساتھ سخاوت ہو۔ اب وہ سخاوت کا انداز کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہوگا، کبھی سخاوت کا انداز خمس کی ادائیگی میں ہوگا، کبھی صدقات کی ادائیگی سے ہوگا جی۔ ہر نماز کے ساتھ چاہے 1 روپیہ نکالنا ضروری ہے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ وہ سال بھر والی زکوٰۃ نہیں ہے جو قرآن میں بار بار آئی ہے، جو نماز کے فوراً بعد اللہ کہتا ہے نا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یہ سال بھر، 1 سال میں 1 دفعہ والی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ روزانہ کا صدقہ ہے جی۔ بنائیے اپنے اداروں میں، اپنے امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں کے کہیں کسی پوائنٹ کے اوپر کوئی باکس رکھیے، صدقے کا باکس، تاکہ ہر سجدہ کرنے والا 5-10 روپے، 2 روپے، آنا دو آنا، جتنا جس کی جو توفیق ہے۔ یہ بچے بھی جیب خرچے کے لیے لے کر آتے ہیں، ان کے ہاتھ سے ڈلوائیں تاکہ انہیں سخاوت کی عادت پڑے جی۔ اس کے ہاتھ میں دے کے کہیں بیٹا تم ڈال کے آؤ ڈبے میں، آج آپ سے لے کے ڈالے گا جی، کل جب اس کے پاس اپنے ہوں گے تو پھر ہی ڈالے گا۔ معاشرہ دینے والوں کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا، اور جس معاشرے میں دینے والے نہ ہوں وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہ گھرانہ دینے والا گھرانہ ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات، اور یاد رکھیے جس معاشرے میں لینے والے زیادہ ہوں اور دینے والے کم ہوں وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، اور جہاں دینے والے زیادہ ہوں اور لینے والے کم ہوں وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یورپ، امریکہ، کہاں جا چکے ہوں گے، میں بھی حقیر فقیر کوئی 50 سے زیادہ ملک میں نے دیکھ لی ہیں۔ یہ جتنے بھی ممالک ہیں نا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب، ترقی کا سب سے بڑا سبب دینے کا جذبہ ہے۔ یہ چیریٹی کا کام، یہ فلاحی ادارے بنانا، یہ ہم انگریز سے کیوں لے رہے ہیں جی؟ انگریز سے کیوں لے رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیا اپنے پیشوا نہیں ہے جنہوں نے ہمیں دینے کا جذبہ دیا ہے
یاد رہے میرے عزیزو، جہاں دینے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور لینے کا جذبہ نہ ہو، یعنی دینے والے زیادہ ہوں، جہاں دینے والے زیادہ ہوں اور لینے والے نہ ہوں، وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ اس کو الٹا کر دیجئے، معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ ان بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اسی مجلس کے اختتام پر آپ سامنے والے دروازے پر تبرک بانٹنے کے لیے ایک دوست کو کھڑا کر دیجئے۔ دینے والا ایک ہے، لینے والے 1000 ہیں، تو دھکے لگیں گے یا نہیں؟ کھوے چھلیں گے یا نہیں؟ پیر کے انگوٹھے دبیں گے یا نہیں؟ اور پھر لینے والے کا تو مزاج ہے، وہ رشتہ داریاں بناتا ہے، ماموں مجھے دے دو، چاچا مجھے دے دو۔ اب وہ کہتا ہے میرا بھانجا کہاں سے آ گیا ہے؟ پھر مڑ کے دیکھے گا یہ بھتیجا کون ہے؟ یہ آوازیں لگیں گی، بھائی بولیے نا۔ وہ مانگنے والے کا تو انداز ہے، رشتہ داریاں بناتا ہے وہ لینے کی وجہ سے، اسے چاہیے۔ جب دیکھا صاحب دھکے لگ رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، تو دوستوں نے کہا بھائی ایک اور دروازہ کھلواؤ، یہاں بھی ٹوکرا دے کے کھڑا کرو۔ پھر دیکھا کہ کم تو ہوا ہے، کچھ حالات بہتر تو ہوئے ہیں، مگر ابھی بھی امن نہیں ہے، تو کہا بھائی تیسرا دروازہ بھی کھلوا دو۔ ہو گیا نا اندازہ؟ جیسے دینے والے بڑھتے جائیں گے، ایسے ہی ماحول پرامن ہوتا چلا جائے گا۔ تھوڑا گردن ہلا دینا میری بات چاہے تو۔ جی، اس گھرانے کا پیغام ہی یہ ہے کہ اللہ نے اس سے کچھ مانگا تھا، انہوں نے سب کچھ دے دیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ وہ نیکوکار شمار ہی نہیں ہو سکتا جو اس میں سے کچھ نہ دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جی، اترنے دینا، ریجیکٹڈ مال دے دینا، 4 جوتے پرانا ہو گیا یہ کسی کو فقیر کو دے دیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ دو جسے تم چاہتے ہو، جی وہ دو جسے تم چاہتے ہو۔ ظاہر ہے اسے بھی جلانا بہانا تو نہیں ہے، وہ بھی کسی کو دے دینا، مگر وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ وہ جو جوتا اتر گیا ہے، وہ جو کپڑے مثال کے طور پہ پرانے ہو گئے، 10 دفعہ پہن لیے تھے، 20 دفعہ، وہ بھی کسی کو دینے ہیں، مگر وہ حساب میں نہیں لانا کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، میں نے کوئی صدقہ دے دیا۔ جی، صدقہ اور زکوٰۃ وہ مما تحبون، جس سے تم پیار کرتے ہو، اس میں سے کچھ۔ دل نہیں کر رہا دینے کو، مگر وہی دو جس کا دل نہیں کر رہا۔ یہ دے دوں گا مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے، وہی تو دو جو اچھا لگتا ہے، تبھی تو قربانی ہوگی، تبھی تو زکوٰۃ کہلائے گی، تبھی تو دینے کا جذبہ کہلائے گا، تبھی تو نیکی کہلائے گی۔ سخاوت، عزیزان گرامی، کیسے ممکن ہے میرے عزیزو کہ کوئی سخاوت کو پسند کرے اور سخی اچھا نہ لگے؟ تھک تو نہیں رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی بہادروں کو پسند کرے اور میدان سے بھاگنے والے اچھے لگتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی بہادروں کو پسند کرے اور شجاع اچھا نہ لگتا ہو؟ یہ فطری مسئلہ ہے، یہ فطری مسئلہ ہے۔ بالکل ایک کو بالکل بند کر دو میرے عزیز، توجہ ہے نا برادر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی مت جایا کرو، جب بھاگنے والوں کی بات ہو تو آپ پیچھے مت جایا کرو۔ آج جو بھاگ رہا ہے اس کی بات کرو، آج کون بھاگ رہا ہے اور آج کون ڈٹا ہوا ہے؟ کیوں فوراً بعض ہم لوگ بولتے ہیں تو فوراً بعض لوگوں کا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے؟ کہاں ادھر ادھر جا رہے ہو بھائی؟ آج ہی فیصلہ کر لو نا۔ جس قوم کو رونے کی مشق کروائی جا رہی ہے، اس نے آج اسرائیل اور امریکہ کو رلا ڈالا ہے۔ بہانے بنا رہے ہیں کہ مذاکرات کر رہے ہیں ہم، جی بہانے بنا رہے ہیں، ان میں جرت نہیں ہے۔ جی مجھے تو آیت اللہ خمینی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا، ہمیں مار دیں گے تو کیا ہوگا، ہم اس سے اچھی جگہ چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ 40 سال پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ہمیں مار دیں گے تو کیا ہوگا، یہ سمجھ رہے مار کے یہ کامیاب ہو جائیں گے، تو کامیاب تو وہ ہوگا جو نبی مکرم کے استقبال کا سبب بنے گا، مولا علی جس کا استقبال کر رہے ہو۔ تو ہم نے کیا کھویا بھائی؟ بتائیے دنیا میں کون ہے جو ہیپیٹائٹس بی سی ایکسیڈنٹ اور ہارٹ فیلئر اور دیوار کے گرنے دبنے سے اور دریا سمندر میں بہنے سے نہ مرتا ہو؟ کون ہے جو ہارٹ فیلئر سے نہ مرتا ہو؟ دنیا میں جتنے دنیا سے جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی بہانے سے مر رہا ہے نا۔ بہتر نہیں ہے نماز میں دم نکلے؟
کیا خوبصورت موت ہے. میں ممنون ہوں اپنے سنی بھائیوں کا اور سیاستدانوں کا، اس شہر کے ذمہ داروں کا کہ وہ آج تعزیت کے لیے تشریف فرما ہیں. یہ کتنی خوبصورت موت.